السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه الدروس وان یسہل علینا هذه العلوم۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، فجزاکم اللہ احسن الجزاء بالعاجل والآجل۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 37واں سبق ہے، اور آج ہمارے زیر مطالعہ یہ احادیث 1696 سے 1710 تک انشاءاللہ حسب معمول فوکس ترجمہ پر ہوگا، اور خاص الفاظ کی وضاحت ہوگی، اور حدیث کی اسنادی حیثیت کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں کتاب الجنائز کے سلسلے میں۔ غالباً یہ جو باب نیا ہے، یہ باب میت کو قبر میں دفن کرنے، تجہیز و تکفین کے سلسلے میں ہے۔ قبر کیسی ہونی چاہیے، کیسے دفن کیا جانا چاہیے، اور کیا کیا اور بھی احکام کام ہیں کرنے کے۔ تو اس سلسلے میں کچھ احادیث ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی، اور بقیہ آج انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ 1696 حدیث پہلی، وان ابی الحیاج الاسدی، ابو الحیاج اسدی رحمہ اللہ سے یہ بڑی معروف روایت ہے صحیح مسلم کی۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال علی بن ابی طالب السلام علیکم صاحب۔ جی جی، صاحب بک شو نہیں ہو گئی؟ ایک انشاءاللہ کرتے ہیں بھی، جزاک اللہ۔ جی سر۔ جو مجھے بتائیے، ہاں جی ہو گئی اب؟ ہاں جی جی سر، ہو گئی ہے سر، آ رہی ہیں۔ چلیں جی، تھینک یو ویری مچ۔ تو حدیث پڑھتے ہیں یہی 1696، وان ابی الحیاج الاسدی، اسدی رحمہ اللہ تعالی، ابو الحیاج اسدی سے یہ مروی روایت ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ کہا، الا ابعثک، کہ اے ابو الحیاج، کیا میں تجھے نہ بھیجوں، الا ما بعثنی علیہ، اس کام پر کہ جس کام پر بعثنی علیہ، مجھے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا، کیا میں وہی کام کرنے کے لیے تجھے نہ بھیجوں؟ اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، ایک تو یہ کہ تو کوئی بھی تصویر نہ چھوڑے، اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، مگر یہ کہ تو اس کو مٹا دے، ولا قبرا مشرفا، اور نہ کوئی قبر اٹھی ہوئی دیکھے، الا سویتہ، مگر یہ کہ تو اس کو برابر کر دے۔ رواه مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے بالکل۔ تو معلوم ہوا کہ قبر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ، جیسا کہ دیگر احادیث میں بھی یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک سپین، یعنی ایک بالشت اوپر اٹھی ہوئی ہو، اور اس سے اوپر جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کی اونچائی کو، اور بالکل بھی نہ ملی ہوئی ہو، جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے حدیث میں، زمین کے برابر بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں قبر ہے، تاکہ لوگ اس کی بے حرمتی نہ کرنے لگ جائیں، اس جگہ گندگی یا اور کام شروع، یا کوئی عمارتیں بنانا، یا تو یہ نشان ہونا چاہیے اتنا کہ قبر اٹھی ہوئی ہو،
اور اس کی شکل اونٹ کی کوہان جیسی ہو، جیسا کہ پہلے گزرا ہے، تو اتنا اور ہو کچی قبر۔ اب آپ دیکھیے آج کل جو ہیں وہ قبرستانوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، غیر شرعی کام جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور پیسہ لگاتے ہیں اس میں مٹی میں، قبرستان میں بڑے بڑے مزار کھڑے کر دیتے ہیں، اور کئی نقصانات ہیں اس سے۔ ایک تو یہ کہ دوسرے کو موقع نہیں ملتا، جگہ کم رہ جاتی ہے، اور وہ ایک مزار جو ہے وہ 10 سے 15 20 30 40 50 قبروں تک کی جگہ گھیر لیتا ہے، اور وہ جب تک مزار رہتا ہے وہاں کوئی اور قبر نہیں بن سکتی۔ اس کا کہیں بھی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثواب اجر ہے سوائے نقصان کے اور گناہ کے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ تو قبر جو ہے وہ ایک بالش تک، تاکہ پتہ رہے کہ یہ قبر ہے یہاں۔ اسی طرح کوئی بھی تصویر ہے تو اس کو مٹانے کا حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پیاری سنت پر عمل کروایا جن کی بابت انہوں نے ذکر کیا ہے یہاں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل برداشت نہیں کرتے تھے یہ چیزیں۔ تو آج دیکھیے ذرا کہ عزیز طلبہ، بڑی مقام افسوس ہے کہ بڑے بڑے یہ مولوی اور جبے اور دستاریں پہنے اور پگڑ ڈالے ہوئے اپنے سروں پہ، وہ بڑے بڑے اشتہار چوکوں میں آپ دیکھتے ہیں، بینر دیکھتے ہیں آج کل۔ بالکل اسی طرح نا کچھ عرصہ پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو فلمی سینموں کے سامنے ایسے اشتہار لگا کرتے تھے، پوریاں تصاویر عورتوں کی اور ایکٹرس اور ایکٹر جو ہوتے تھے۔ آج کل یہ مولویوں نے جگہ لے لی، کیونکہ وہ سینمے تو ختم ہو گئے، ہر ایک کے ہاتھ میں سینما آ گیا۔ تو اب بڑی ہی یہ بات تکلیف دہ ہے کہ یہ ملا کوئی محفل نعت ہے، کوئی جناب معراج کا واقعہ ہے، کوئی محفل میلاد ہے، کوئی میلاد کا جلوس ہے، اس میں ایک نہیں 10 10 12 12 50 50 وہ میک اپ کیا ہوا ہے، اور کپڑے عورتوں کے سے پہنے ہوئے، اور جناب یہ وہ جلوہ گر ہوتے ہیں ان اشتہاروں میں۔ تو آپ دیکھیے ذرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ، ایک حدیث میں بعض روایات ہیں، اللہ تدع صورتا الا طمستھا، کہ کوئی بھی تصویر تو دیکھے تو اس کو مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ بس نمود و نمائش رہ گئی ہے، اور ریاکاری اور علمان والا فیض اور مال اکٹھا کرنا، اس دین کو بنا لیا انہوں نے، اپنا بزنس بنا لیا یہودیوں عیسائیوں کی طرح۔ اللہ اکبر۔ آئندہ حدیث آ رہی ہے جان جابر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یجسس القبر، کہ یہ قبر کو پکا کیا جائے۔ دیکھو یہ آگے الفاظ، قبر پکی کی جائے، بنائی جائے، پختہ بنایا جائے۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور یہ کہ اس پر کوئی عمارت بنائی جائے۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اور یہ کہ اس پر مجاور بن کر بیٹھا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آج دنیا کو مال بٹورنے کے لیے۔ اب جو میلے لگتے ہیں ذرا دیکھیے اس حدیث کے ساتھ ذرا کمپیئر کیجیے ان میلوں کا، عرس جو لگتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ رواه مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ پہلی حدیث میں جو لفظ الا تمستہ کا مطلب ہے کہ مگر یہ کہ تو اسے مٹا دے۔ پورے حیوانات کی مجسم تصاویر بالاتفاق ممنوع اور حرام ہیں۔ فقہائے اعظام نے وہ مٹی جو قبر سے نکلتی ہے اس سے زیادہ لگانا حرام کہا ہے۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ وہ مٹی جو زمین کھود کر قبر بنائی جاتی ہے، وہی مٹی جو ہے وہ اوپر بس میت کو دفن کر کے تو اس کے اوپر مٹی جو ہے ڈال دی جائے، اور تھوڑا سا اور زیادہ اضافی مٹی نہیں ڈالنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ اور یہ حدیث جو بعد والی ہے 1697، اس میں الفاظ ہیں یجسس القبر، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے ان الفاظ کو، کہ یہ قبر کو پختہ یا چونا گچ وغیرہ کیا جائے، اس کو بھی اس سے منع کیا، روکا گیا۔
1698 نبی مرشد الغنوی مرشد غنوی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجلسوا علی القبور، کہ مت بیٹھا کرو تم قبروں پر، ولا تصلوا الیہا، اور نہ اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھو، نہ انہیں قبلہ بناؤ، اور نہ ان پر مجاور بن کر بیٹھو، لا تجلسوا علی القبور، رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا ہے۔ تو قبروں پر بیٹھنے سے مراد مجاور بن کر بیٹھنا ہے، یہ حرام ہے۔ ویسے اگر کوئی انجانے میں قبر پر بیٹھ جائے تو وہ حرج نہیں، باقی یہ ہے کہ قبروں سے جتنا بھی برتنا چاہیے، ان پر بیٹھنا یا کھڑے ہونا قبروں کے اوپر یا ان کو لتاڑنا، یہ مستحسن نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی بڑی مجبوری ہو تو آدمی اس پر بیٹھ جائے کچھ وقت کے لیے، لیکن یہ بیٹھنا جو مجاور بن کر ہے یہ حرام ہے۔ تو قبروں کی تعظیم کے لیے نماز پڑھنا تو صریحاً کفر ہے، اور اگر قبروں کے قریب نماز ویسے ادا کی جائے تو یہ حرام ہے۔ قبروں کے قریب نماز پڑھنا یہ حرام ہے، اور ان کی تعظیم کے لیے نماز پڑھنا یہ کفر ہے، شرک ہے، والعیاذ باللہ۔ آگے حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، یہ کہ بیٹھے تم میں سے کوئی ایک، لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، ایک انگارے پر، آگ کے انگارے پر، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، تو وہ انگارہ آگ کا جو ہے وہ اس کے کپڑوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، اور وہ کپڑے کو پھاڑ کر یعنی جلا کر وہ اس کی جو سکن ہے، جلد، وہاں تک پہنچ جائے وہ انگارہ، خیر له، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ انگارے کے ساتھ جلنا، اس کام سے، اس عمل سے، کہ من ان یجلس علی قبر، کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ مجاور بن کر بیٹھے یا نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ مراد اس سے وہی ہے کہ کوئی اس پر مجاور بن کر اس کی تعظیم اور تکریم کے لیے بیٹھے، تو یہ عمل جو ہے اتنا خوفناک ہے اس کے لیے کہ جو کہ آتش جہنم اس کے لیے واجب کر دے گا، اس سے بہتر ہے کہ وہ دنیا کی آگ کو قبول کرے، جمرے پر بیٹھنا اگر پڑ جائے تو وہ اس کے لیے اس کو بہتر ہے۔ اس حدیث میں لفظ جمرتن کا معنی آگ کا انگارہ ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور باقی حدیث جو ہے وہ کلیئر ہے۔ آگے چلیے، الفصل الثانی، اس باب کی دوسری فصل، اس میں پہلی حدیث عروہ بن الزبیر، وعن عروہ بن الزبیر قال، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ کان بالمدینۃ رجلان، کہ مدینہ میں دو آدمی تھے، احدہما یلحد، یعنی گور کن تھے، رجلان گور کن تھے یعنی قبریں نکالا کرتے تھے، کھودا کرتے تھے، احدہما یلحد، ان میں سے ایک جو تھا وہ لحد بناتا تھا، لحد کی قبر تیار کرتا، والآخر لا یلحد، اور دوسرا جو ہے وہ لحد کے بغیر سیدھی قبر جو ہے وہ تیار کرتا تھا۔ فقالو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، ایہما جاء اولا عملہ، تو ان دونوں میں سے جو بھی پہلے آ جائے تو اس کو کہا جائے کہ وہ اپنا کام کرے، یعنی قبر کھودے۔ فجاء الذی یلحد، تو وہ شخص آیا جو کہ لحد والی قبر تیار کرتا تھا، یلحد، فلوحد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے لحد تیار کی گئی۔ رواہ فی شرح سنہ، جی اس کو امام صاحب نے شرح سنہ میں ذکر کیا، روایت کیا ہے۔ تو 1700 حدیث ہے
اور حدیث اعضا کی سند جو ہے یہ حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ تو حدیث میں مذکور جو دو آدمی ہیں وہ دو شخصوں سے مراد، ایک تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، جو لحد یعنی بغلی قبر کھودتے تھے۔ لحد کا معنی آتا ہے کہ سیدھی قبر کھود کر نا 2-3 فٹ، پھر نیچے جا کر تو قبلہ کی قبلہ کی جانب یعنی دائیں جانب جو ہے وہ لحد تیار کی جائے، لحد بنائی جائے جس میں میت کو سائیڈ میں رکھ کر اس کے سامنے اینٹیں کھڑی کر دی جائیں اور پھر اس قبر کو بھر دیا جائے، اس کو لحد کہتے ہیں، بغلی قبر سائیڈ والی۔ اور دوسرے گور کن جو تھے وہ تھے ابو عبیدہ ابن الجراح، جو شق یعنی صندوقچی قبر کھودا کرتے تھے، سیدھی صندوق کی طرح۔ یہ دونوں قسم کی قبریں کھودنا جائز ہیں، ضرورت کے مطابق جب زمین گیلی ہو یا گر جانے کا خطرہ ہو یا بیٹھ جانے کا قبر کچی زمین میں، تو پھر سیدھی قبر صندوقچی نما بنا لی جائے، وگرنہ افضل یہ ہے کہ لحد تیار کی جائے، لحد افضل ہے۔ اسی طرح صاحبین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے لیے بھی لحد یعنی بغلی سائیڈ والی قبریں کھودی گئی تھیں۔ ہاں جی، آگے حدیث آتی ہے 1701 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللحد لنا والشق لغیرنا، لحد ہمارے لیے ہے اور شق یعنی سیدھی قبر صندوقچی نما قبر یہ ہمارے غیروں کے لیے ہے۔ رواه ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ۔ یہ حدیث جو ہے سند میں، حدیث کی سند میں عبدالاعلی ثعلبی راوی ضعیف ہے، حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں، مگر مفہوم میں کسی کا اختلاف نہیں کہ افضل عمل جو ہے وہ قبر میں لحد ہی ہے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کو حسن درجہ پر رکھا ہے عمل کے اعتبار سے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر ہے۔ آگے حدیث ہے 1702 ورواه احمد عن جریر بن عبداللہ، اسی حدیث کو انہی الفاظ میں امام احمد نے اپنی مسند احمد میں جریر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے اس حدیث کو رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، جسے امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ اور یہ دوسری حدیث جو ہے 1702 امام احمد نے جو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، یہ حدیث بھی اس کا طریق بھی ضعیف ہے کہ سند میں حجاج بن ارطاط ضعیف اور مدلس راوی بڑا معروف ہے، اور راوی ابو جناب ضعیف اور مدلس ہے، نیز ابن ماجہ کے ہاں بھی یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث اس میں کئی علتیں جمع ہو گئی ہیں اور اس کے شواہد بھی ضعیف ہیں، لیکن جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے اس میں کسی کو شک نہیں، اسی پر عمل زیادہ فضیلت والا ہے۔ 1703 حدیث آتے ہیں آگے، 1703 حدیث وعن ہشام بن عامر، ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن یہ فرمایا، احفروا کہ قبریں کھودو، واوسعوا اور وسیع قبریں کھودو، واعمقوا اور گہری قبریں کھودو، واحسنوا اور اچھی طرح قبریں تیار کرو، وادفنوا الاثنین وادفنوا اثنین والثلاثۃ اور دفن کرو
ایک ایک قبر میں دو، ایک ہی قبر میں دو دو و ثلاثت اور تین تین فی قبر واحد، ایک ہی قبر میں دو دو اور تین تین اکٹھے جو ہیں وہ دفن کرو. وقدموا اکثرهم قرآنا، اور پہلے اسے قبر میں اتارو جو کہ ان میں زیادہ قرآن جاننے پڑھنے والا تھا. رواہ احمد و ترمذی و ابو داود و النسائی و روى ابن ماجہ الی قول واحسن. امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں. وروى ابن ماجہ الی قولہ، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں ان الفاظ تک یہ روایت ذکر کی ہے. وَأَحْسِنُوا، اغفروا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، یہاں تک. یہ حدیث اہل علم، حدیث جو ہے اس کی سند صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اہل علم حامل قرآن کی تعظیم اگر مرنے کے بعد کرنے کا حکم ہے جی، اگر حامل قرآن، قرآن کے حافظ جو ہیں، ان کی تعظیم اگر مرنے کے بعد بھی ان کو مقدم رکھنے کا حکم ہے دوسرے لوگوں پر، تو زندگی میں بالاولیٰ وہ قابل احترام ہیں اور دوسروں سے زیادہ عزت اور احترام کے حقدار ہیں. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں اس امت میں کہ حافظ قرآن ہے بیچارہ، اس کا کیا حال ہے، کتنی عزت ہے اس کی، اور کتنا اس کا وظیفہ ہے ماہانہ، اور کتنی ڈیوٹیاں اس کی بیچارے کی. حدیث میں لفظ اعمقو، اس کا مطلب ہے خوب گہری کھودو قبر، اس کو انڈر لائن کیجئے. اور آگے آئیے نیکسٹ حدیث کی جانب. وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، لما کان یوم احد، جب احد کا دن تھا، جات عمتی بی، تو آئی میری پھوپھی میرے باپ کو لے کر. جابر رضی اللہ عنہ کے والد جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے نا یوم یعنی احد کی لڑائی میں. تو کہتے ہیں کہ جب احد کا دن تھا تو میری جو پھوپھی ہیں وہ آپ میرے باپ کو لے کے آئیں، یعنی اپنے بھائی کو، لتدفنہ، تاکہ وہ ان کو دفن کرے، فی مقابرنا، ہمارے اپنے قریبی قبرستان میں، فی مقابرنا. فنادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ آواز لگائی. ٹھیک ہے جی، اعلان کیا، ردوا القتل الی مضاجعہم، کے شہدائے احد جو ہیں ان کو ان کی اصل شہید ہونے کی جگہوں پر واپس لے آؤ. ردوا القتل الی مضاجعہم، کہ شہدائے احد کو ان کے شہید ہونے کی جگہ واپس لے آؤ، یعنی وہیں وہ احد کے میدان میں انہیں دفن کیا جائے گا. رواه احمد و ترمذی و ابو داود و النسائی و الدارمی ولفظہ للترمذی. الفاظ حدیث جو یہ ہیں ذکر ہوئے ہیں یہ امام ترمذی کے ہیں، جبکہ دیگر جو محدثین ہیں، امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی، دارمی، سب نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اسی مفہوم میں. 1704 حدیث کی سند صحیح ہے، اور میت کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا صحیح نہیں. ٹھیک ہے جی، بہتر یہی ہے کہ جہاں فوت ہو اسی جگہ ہی اس کو دفن کیا جائے. حدیث میں مذکور لفظ مضاجعہم کا مطلب ہے کہ ان کی اصل جگہیں، یعنی مقام شہادت. ٹھیک ہو گیا جی. تو بہت کوئی مجبوری ہو تو پھر آدمی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے، وگرنہ درست یہی ہے کہ جہاں کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، اس کو اسی جگہ قتل کیا جائے، اپنا دفن کیا جائے اسی علاقے میں. سر اب تو یہ بہت ٹرینڈ ہو گیا نا، لوگ باہر سے ڈیڈ باڈیز پاکستان لاتے ہیں، مطلب یا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں. ہاں جی. تو آپ یہ بتائیے کہ اس کا کوئی کیا ان کو اس کا فائدہ ہے، سوائے اس کے کہ غم ہے اس کو نئے سرے سے زندہ کرنا اور اس پہ رونا پیٹنا اور نوحہ کرنا، اور اس کی وہ جو اس وقت حالت ہے وہ خراب ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ شریعت نے اس کو اچھا نہیں سمجھا.
جہاں کہیں بھی عہد رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فوت ہوتا تھا تو اس کو وہیں اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا تھا، الا یہ کہ کوئی بڑی مجبوری ہوتی، وہاں کوئی جگہ نہ ہوتی مناسب یا دفن کرنا ممکن نہ ہوتا، تو آج کل یہ لوگ جو ہیں اتنا خرچ کر کے اس کو بیرون ملک سے اپنے ملک میں لاتے ہیں، یہ کوئی مستحسن طریقہ نہیں ہے ادی شریعت میں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ جو لاتے ہیں وہ وہاں ان کا پوسٹ مارٹم کر کے ان کو بیچتے ہیں، وہ بھی ایک تدلیل ہے، تضحیک ہے ایک میت کی جو کہ وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہتر یہی ہے کہ آدمی کو اسی حالت میں جلد از جلد، اللہ کی زمین ہے اور سب نے جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے ایک ہی جگہ پر، قبروں سے اٹھنا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آدمی کا جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جتنا جلد دور وہ کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اتنی اس کے لیے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ بات کہ اتنا وہ اللہ اس کو، اگر صاحب ایمان ہے تو جہنم سے دور کر دیتے ہیں اللہ اس کو۔ تو یہ دور فوت ہو جانا بھی اور پھر دفن ہو جانا بھی، یہ دونوں چیزوں اس کے حق میں بہتر ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں حدیث۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل رأسه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا، صلی نیچے اتارا گیا قبر میں، من قبل رأسه آپ کے سر مبارک کی جانب سے، پہلے سر مبارک کو اندر رکھا گیا، اندر لٹکایا اپنا جھکایا گیا۔ رواہ شافعی، اور امام شافعی نے اس کو روایت کیا حدیث کو، 1705 حدیث۔ تو حدیث کی سند میں راوی عمر بن عطا بن وراز، عمر بن عطا بن وراز یہ جو راوی ہے یہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور حدیث میں مذکور لفظ صلی سے مراد قبر کے گڑھے میں اتارا جانا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اور حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ امام شافعی نے اس کو غالباً اپنی الکتاب الام میں روایت کیا ہے، رواہ شافعیوں کا ذکر ہوا ہے، امام شافعی نے اپنی کتاب معروف کتاب الام اس میں اس کو روایت کیا ہے۔ جی آگے ہمارے پاس حدیث ہے، نیکسٹ حدیث 1706۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل قبرا لیلا، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کے آنے پر داخل ہوئے، داخلہ قبران قبر میں اترے، لیلاً رات کو، فاسرج لہ بسراج، تو آپ کے لیے کہ چراغ کے ذریعے روشنی کی گئی، فاسرج لہ بسراج فاخذ من قبل القبلۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ سے اس میت کو اتارا قبر میں، وقال اور فرمایا، رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، ان کنتا لأواہا طلاء للقرآن، کہ بے شک تو، یہ کہ تھا تو، ان کنتا لأواہا بہت ہی گریہ زاری کرنے والا، رونے والا، اور طلاء اور تلاوت کرنے والا، بہت زیادہ پڑھنے والا، للقرآن قرآن کو۔ رواہ ترمذی، ہو امام ترمذی نے سے روایت کیا، وقال فی شرح سنہ، اللہ اکبر، اور امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں یہ فرمایا ہے کہ اسناد ضعیف، ان کے اس کی اسناد ضعیف ہے، حدیث یعنی ضعیف ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ 1706 حدیث، تو حدیث اعلیٰ کی سند ضعیف ہے، کس وجہ سے کہ اس میں ایک معروف راوی ہے حجاج بن ارطاط، یہ ضعیف اور مدلس ہے۔ حدیث میں الفاظ کنتا لأواہن، اس کو انڈرلائن کیجئے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تھا تو لأواہن، بہت زیادہ گریہ زاری کرنے والا، رونے والا۔ آگے 1707 حدیث ہے،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وانی بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ادخل المیت القبر، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کانا اذا ادخل المیت، جب داخل کی جاتی میت القبر قبر میں، تو قال آپ فرماتے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ، اور و باللہ، اور اللہ کی توفیق سے، و علی ملت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہوتے ہوئے، وفی روایت، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں وعلی سنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہوتے ہوئے، رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ و روا ابو داود الثانیۃ، پہلے حصے کو امام احمد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، جبکہ دوسرے حصے کو روا ابن داود الثانیہ وعلی سنت رسول اللہ، یہ سنن نبی داود میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 1707، اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور موضوع جو ہے اپنا یہ الفاظ یاد کر لینے چاہیے ہر ایک کو، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ او علی سنت رسول اللہ۔ آگے حدیث ہے وعن جعفر بن محمد نبیہ مرسلا، جعفر بن محمد اپنے باپ محمد سے مرسل روایت کرتے ہیں، یہ حدیث یعنی ضعیف ہوئی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حثا علی المیت ثلاث حصیات بیدیہ جمیعا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر، یعنی جب اس پر قبر پر مٹی ڈال دی گئی، دفن کر دیا گیا، جب دفن کر دیا گیا اور میت پر مٹی ڈال دی گئی، تو حثا ثلاث حصیات بیدیہ، تو آپ نے تین، ایک ہی دونوں ہاتھوں کو اکٹھا ملا کر، بیدیہ جمیعاً، دونوں ہاتھوں کو اکٹھا ملا کر آپ نے تین چلو مٹی کے جو ہیں وہ میت پر، میت کی قبر پر پھینکے، وَأَنَّهُ رَشَّ عَلَىٰ قَبْرِ ابْنِهِ ابراہیم، اور یہ بھی کہ آپ نے اپنے بچے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قبر پر آپ نے پانی کے چھڑکاؤ کیا، وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبًا، اور پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد آپ نے اس کی قبر پر کچھ کنکر جو ہیں وہ بھی پھیلا دیے۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے سے شرح سنہ میں ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے، ورفع الشافعی من قولہ رشا، اور امام شافعی نے روایت کیا ہے یہ رشا کا لفظ، وَأَنَّهُ رَشَّ عَلَىٰ قَبْرِ ابْنِهِ ابراہیم۔ جی، حدیث 1708، حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابراہیم بن محمد الاسلمی راوی جو ہے وہ متروک بھی ہے اور متہم بھی ہے، تو بہت زیادہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حدیث میں مذکور لفظ ثلاث حصیات کا مطلب ہے تین لپیں، تو مفہوم کے اعتبار سے طلباء اس میں کوئی حرج نہیں، تو غالباً میرے ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن شاید غالباً یہ عمل کے اعتبار سے یہ جو ہے نا حدیث صحیح ہے۔ 1710 حدیث آگے، 1709، وان جابر، جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یجسس القبور، کہ یہ قبروں کو چونا گچ کیا جائے یا پکا کیا جائے، وہاں یکتب علیہا، اور یہ کہ ان پر لکھا جائے، تحریریں لکھی جائیں، آیات لکھی جائیں، نام لکھے جائیں، جیسا کہ آج کل، اور مزاروں میں تو علامان والا فیس کوئی حد ہی نہیں، وان توتا، اور یہ کہ ان قبروں کو روندا جائے، ان ساری چیزوں سے، یہ ساری چیزیں قبروں کی بے ادبی ہیں، ان کو پکا بنانا، ان پر لکھا جانا اور ان کو روندنا، وان توتا، اور یہ کہ وہ روندی جائیں، مسلی جائیں، رواہ ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ہاں جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی،
بیان کرتے ہیں کہ رشا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ وکان الذی رش الماء علی قبرہ، اور وہ شخص جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا، وہ کون تھے؟ بلال بن رباح، بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، بقرباتن، ایک مشکیزے کے ذریعے، ایک مشکیزے سے انہوں نے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ بدا من قبل راسہ، تو انہوں نے چھڑکاؤ شروع کیا پانی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سر کی جانب سے، حتی انتہا الی رجلیہ، یہاں تک کہ وہ پہنچے چھڑکاؤ کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی جانب۔ تو قبر کو اوپر مٹی ڈال کر کچی ایک کوہان کی شکل میں زیادہ سے زیادہ ایک بالشت اوپر کر کے تو اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے تاکہ وہ مٹی نیچے نہ گر جائے، اور اسی طرح قبر جو ہے وہ پختہ ہو جائے مٹی۔ رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ، امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اس کو حدیث کو روایت کیا ہے۔ 1710، اس حدیث کی سند موضوع ہے، اس لیے کہ سند میں ایک راوی الواقدی بڑا معروف جو کذاب بھی ہے اور متروک بھی ہے۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ تو بہرحال یہ حدیث بالکل صحت کے برعکس جھوٹ پر مبنی ہے، والعیاذ باللہ۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ اس کے ساتھ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ درس یا جو سبق ہے وہ اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر سمجھ کر عمل کی، ثابت قدمی کی، اور ان احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو منوان آگے دیگر اہل اسلام تک پہنچانے کی ہمیں توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی، واللہ اعلم بالصواب، الی اللقاء۔